اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اور یہ قسم اس نظام کو اللہ کس پہ گواہ بنا رہا ہے؟ قرآن پر جس کی بے قدری کی گئی۔ دو چیزیں چھوڑی اللہ کے رسول نے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں مظلوم ہیں امت کے ہاتھوں، دونوں مظلوم ہیں، ان کے بھی ٹکڑے کیے، اس کے بھی ٹکڑے کیے ہوئے۔ ہر مسلک نے اپنی مرضی کی کچھ آیتیں اپنی تقریروں میں نعرے لگوانے کے لیے لی ہوئی ہیں، کچھ آیتیں وہ تو تمہیں بڑی سمجھ آتی ہیں، باقی تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ باقی کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ بتاؤ لوگوں کو۔ یہ جو کہتے ہو 30 معنی ایک ایک لفظ کے، تو یہ 30 معنی بتاؤ پھر لوگوں کو، لا کر دکھاؤ، ائمہ کے فرامین لا کر دکھاؤ جس میں ایک آیت کے انہوں نے 30 معنی کیے ہوں، یا لاؤ یا شرم کرو۔ سمجھو کہ قرآن مجید کے متن کو مبہم بنانے والے جو ائمہ سے منسوب فرامین ہیں وہ گھڑے ہوئے کسی بے ایمان کے۔ عقل سے کام لو۔ وہ دیکھو اللہ خود اپنے کلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس اللہ کی بات پر حدیث کی بات کو پرکھو۔ عقل کے اندھو، حدیث پرکھی جاتی ہے قرآن پر۔ قرآن کہہ رہا ہے میں واضح ہوں، اور اگر تم کہتے ہو 60 70 معنی ہوتے ہیں تو لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ قرآن کا کوئی ایک لفظ لا دو جس کے 30 معنی ہیں، تاکہ تمہارا اگر سچے ہو تو پتہ چلے، اور اگر جھوٹے ہو تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ عوام کو تم نے گمراہ کر دیا، ایک ایک لفظ کے 30 معنی ہوتے ہیں، لاؤ، لا کر دکھاؤ کس لفظ کے 30 معنی ہیں۔ اور نہ لا سکو تو پھر جیسے اللہ کہتا ہے نا، اس جیسا قرآن اگر نہ لا سکو تو پھر بچو جہنم سے۔ ہدایت کے سرچشمے سے تم نے امت کو دور کر دیا، اور تمہیں حیا بھی نہیں آتی، ڈیٹھوں کی طرح ڈٹے ہوئے ہو ان بیہودہ باتوں پر۔ اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتے، امام یہ فرما گئے، ہمارے سے منسوب فرمان اس پر پرکھو، اور تم بے حیاؤ اس سے تم دور کرنے کے لیے باتیں گھڑتے ہو۔ یہ جگہ ایسی ہے کہ انسان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ تباہ کر دیا امت کو۔ جو دیدہ دانستہ کرتے ہیں ان بے حیاؤں نے، اور ان غیر سنجیدہ لوگوں نے، عوام نے، جنہوں نے ان کی بات سنی، اللہ کی بات نہیں سنتے، سو کالڈ عالم بنے پھرتے ہیں اور تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، ان سے قرآن پڑھا کے دیکھ لیے، ان بے ایمانوں کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، ایک صفحہ اڑ کے پڑھیں گے۔ چیک کر کے دیکھو، ان تلاوت کرا کے دیکھو، ان کو کہو اس کا ترجمہ بتاؤ، وضاحت کرو ایک صفحے کی کیا لکھا ہوا ہے، گولیاں کرائیں گے۔ پھر ظاہری طور پر یہ ہے اور غیر ظاہری طور پر یہ فلانا، آتا جو کوئی نہیں تمہیں، پڑھا جو کوئی نہیں۔ اے کاش کے لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں، یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی جو الٹے سیدھے فرامین لا کر اور قرآن سے دور کرتے۔ خود پڑھے عوام، خود پڑھے قرآن کو، اپنی عقل کو اللہ سے دعا مانگ کر کہ خدایا تیری کتاب پڑھنے لگا ہوں، مجھے ہدایت کر۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ کیسے ہدایت نہیں کریں؟ وہی ہدایت ہوگی جو قرآن سے ملے گی، اس کے خلاف اگر کچھ ذہن میں تھا وہ باطل ہے۔ اور کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی اگر عوام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہ بے ایمان عوام کو قرآن کے نزدیک آنے نہیں دیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان دکانداریوں کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس امام کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے اس قانون قرآن کو قائم کرنا معاشرے میں، اور وہ بدعتوں کا کلا کما کرنے والا امام ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ جو کہہ رہے قرآن یوں ہے، یہ پتہ نہیں کون آ گیا، یہ تو نہیں ہے امام۔ ان بے ایمانوں کا یہی انجام ہونے والا ہے، ان یہودیوں کی طرح کہ جو رسول اللہ کے انتظار میں تھے، بڑے
قصیدے پڑھتے تھے، ہمارا نبی آنے والا ہے، اور بڑی محفلیں لگاتے تھے اور بڑے اپنے مخالفین کو دھمکیاں دیتے تھے، ہمارے پر جو تم ظلم کر رہے ہو، ہم جس نبی کے انتظار میں ہیں وہ آئے گا، تم سے بدلہ لیں گے۔ جب وہ نبی آیا، یہ بے ایمان اس کے مخالف ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عوام کو، خود تحریف کرتے تھے تورات میں۔ قرآن بڑا اندر کی بات بتاتا ہے۔ یہ جو واقعات قرآن نے بتایا نا یہودیوں کے، اس لیے بتایا تاکہ عبرت ہو۔ خود تورات تحریف کر کے بتاتے تھے عوام کو، اور عوام جو ہے وہ سنی سنائی اپنے علماء کی باتوں پہ اپنی آرزویں، ہم صرف جنت میں جائیں گے باقی جہنم میں جائیں گے۔ قرآن نے اس عقیدے کا بھی تذکرہ کیا ہے اور مذمت کی ہے۔ یہ سارا کیوں تھا؟ عوام قرآن سے، یہودی کٹ گئے ہوئے اور تورات سے کٹ گئے ہوئے اپنی کتاب سے۔ وہی ٹریک پر آج مسلمان چل رہے ہیں، وہی ٹریک پر تقریریں کرنے والے آیات کو ہیرا پھیری کر کے سناتے ہیں اور یہ سمجھتے واہ 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 کیا قرآنی نکتہ لگایا ہے اس نے۔ خود پوچھو تو نے کبھی دیکھی ہے قرآن کی شکل؟ کہتا میں نے تو نہیں پڑھی، میں تو صرف 70 بار یہ سورت پڑھتا ہوں، کبھی دیکھا کیا ہے اس سورت میں لکھا ہوا؟ یہ تو مجھے کوئی نہیں پتہ۔ اتنا بڑا ظلم کسی اور کتاب کے ساتھ ہوگا جتنا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اہل بیت بھی مظلوم اس امت کے ہاتھوں، اور قرآن بھی مظلوم اس امت کے ہاتھوں۔ شیعہ اور سنی دونوں ظالم ہیں۔ اگر حدیث ثقلین کو دیکھیں، قرآن اور اہل بیت دو قیمتی چیزیں ہیں، دونوں ظالم ہیں، شیعہ بھی ظالم، سنی بھی ظالم۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا تھا، تب ہدایت کی ضمانت تھی، ورنہ ہدایت کی ضمانت نہیں تھی۔ ان کو بھی ذبح کر دیا، اس پر بھی ظلم کر دیا، اس کو بھی ڈھانک کے رکھ دیا، لوگ اس کے پاس ہی نہ آئے۔ وہ بھی تنہا، اہل بیت بھی تنہا اپنے زمانوں میں، قرآن بھی تنہا اپنی حقیقت کے اعتبار سے، ورنہ تو پتہ نہیں سونے سے لکھو تو چاندی سے، اور زعفران اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے، یعنی میں بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں یہ قسم کھا کر۔ قسم بھی کھائی اور قسم کی عظمت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ کس بات پہ میں قسم کھا رہا ہوں؟ 77۔ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، بڑا بزرگوار، بڑی عظمت و احترام والا ہے۔ ایک محفوظ کتاب میں، جہاں سے اللہ نے اس کو نازل فرمایا، کتاب مکنون یعنی اللہ تعالیٰ کا علم خدا، لوح محفوظ، جیسے سورہ مثلا معارج میں